الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں. اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے جو آپ کا پردہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے جو آپ کا پردہ کیا ہوا. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. قابل قدر نوجوان دوستو اور پردہ نشین خواتین، مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی. قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوم و بے قصوں کو، مصائب و آلام کے مظلوم و بے قصوں کو ذلت و پستی کی مار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا. اور ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت و برتری دکھائی دے گی. لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون بھول جاتی ہے، مغربی تہذیب و تمدن کا دلداجہ بن جاتی ہے، بے پردگی اختیار کر لیتی ہے، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے، بے حیائی اختیار کر لیتی ہے، ناز و انداز بے حیائی اختیار کر لیتی ہے، تو ان کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اب نہ تو ان کے انداز ادا میں صلاحیت ہے، نہ رنگ و روپ کے اندر وہ کشش ہے. جب تک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی. یہ تو نے کیا غضب کیا کہ لباس تک اتار دیا. کل تک جو ہماری مائیں بہنیں قرآن اور حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج وہ ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آتی ہے. کل تک جو ہماری مائیں بہنیں مدارس و مساجد آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج وہ سینما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے. کل تک جو جاہلی تہذیب کو ملامت کرتی تھی، آج وہ مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر نظر آ رہی ہے. کل تک جن کے سروں اور چہروں پر نقاب اور پردہ تھا، آج وہ جالی دار ساڑیاں اور نیم بلاؤز میں کلیاں نظر آ رہی ہے. کل تک جن کے جسموں کی شناخت معلوم نہیں ہوتی تھی، آج وہ ناز و انداز اور اسٹائلوں میں چلتی نظر آ رہی ہے. کل تک جن کی آوازیں حتیٰ کہ چوڑیوں کی خلق تک معلوم نہیں ہوتی تھی، آج وہ محفلوں میں رقص و سرور کے نغمے گاتی نظر آ رہی ہے. اور یہ کہ آج ہماری ماں بہنوں کی حالتیں قابل افسوس اور لائق ملامت ہو چکی ہے. میری ماں اور بہنوں، جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم دین پر قائم رہو گی، جب تک تم پردے میں رہو گی، جب تک تم پاک دامن رہو گی، تو صرف تمہارے مقدر کا ستارہ افق پر ہوگا. بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے لال پیدا ہوں گے کہ زمین تا زمین آسمان کو فخر حاصل ہوگا. یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے حافظ، قاری، مولوی، محدث، امام پیدا ہوں گے. یہ بنت حوا، ذرا سوچ تو صحیح، ذرا اپنی نگاہ کو اٹھا اور دیکھ کہ آج سے 1400 سال قبل عورتوں نے کیا نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں. اے مسلم خواتین، ذرا اپنی نگاہ کو اٹھا دیکھ کہ عورتوں نے آج سے 1400 سال قبل کے کارنامے انجام دیے ہیں. دیکھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین کی تحقق کی خاطر شہید کر دیا گیا. اگر صداقت و عدالت دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اگر اطاعت قربانی دیکھنی ہے تو دیکھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ
فرمانی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماں اور بہنوں کی برائیوں سے حفاظت فرمائے اور حیا والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔